بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حبیب اللہ صارم اور صارم ٹی وی میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ انسان جنم لیتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے۔ کیا انسان کا اختیار ہے پیدا ہونے پہ؟ کیا انسان خود اپنی زندگی کا مالک ہے؟ اگر اس پہ غور کیا جائے تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مالک نہیں ہے۔ انسان اپنے پیدا ہونے پہ اس کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو زندگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے، زندگی اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ زندگی جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پھر وہ جب اس معاشرے کے دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ سانس لیتا ہے، اسے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا آکسیجن بنانے میں انسان کا کوئی رول ہے؟ انسان کا اس میں بھی کوئی رول نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ غذا کھاتا ہے، اس کے بعد وہ غذا چیو کرتا ہے، چباتا ہے۔ تو کیا انسان کا غذا چبانے میں کوئی اختیار ہے؟ کیا انسان خود غذا بنا سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے؟ انسان غذا دانتوں کے ساتھ چباتا ہے۔ کیا انسان اپنے دانت خود اگا سکتا ہے؟ انسان ذائقے محسوس کرتا ہے، تو انسان کیا ذائقے اپنی زبان کے خود بنا سکتا ہے؟ انسان کو جینے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کیا انسان پانی خود پیدا کر سکتا ہے؟ اگر ان پہ ہم پورے انوائرمنٹ پہ غور کریں، غرض یہ کہ ہم زندگی پہ، جیون پہ غور کریں، وہ جیون ہمارا دیا ہوا نہیں ہے، اور ہماری سب سے بنیادی ضرورت آکسیجن ہے۔ اس پہ اگر ہم دیکھیں تو اس پہ بھی ہمارا اختیار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم خوراک کا دیکھیں تو خوراک بھی ہم خود پیدا نہیں کر سکتے، اور جن دانتوں سے ہم چباتے ہیں وہ دانت بھی نہیں اگا سکتے۔ پھر خوراک کے ہضم کرنے کا ایک نظام ہے۔ ہمارے جسم میں ایک بہتا ہوا خون، کیا وہ خود ہم رن کر رہے ہیں؟ غرض یہ کہ ہماری زندگی پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ انوائرمنٹ پہ اختیار ہے، نہ ہمارا ماحول پہ اختیار ہے۔ تو پھر جن چیزوں پہ اختیار نہیں ہے تو پھر ہم کس کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں؟ ہم ہوا جو ہے وہ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ غذا جو ہے وہ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے دانت کس نے دیے ہیں؟ دانتوں پہ ذائقے کس نے رکھے ہیں؟ یہ کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ ہم نیلگوں آسمان دیکھتے ہیں، آسمان پہ گلیکسیز دیکھتے ہیں، سٹارز دیکھتے ہیں، سورج دیکھتے ہیں۔ کیا سورج کو بنانے میں ہمارا کوئی رول ہے؟ کیا سورج کو حرارت ہم نے دی ہے؟ اگر ہم نے نہیں دی تو پھر کس نے دی ہے؟ جو چیز ہمیں کوئی پرووائیڈ کرتا ہے، ہمیں اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ ساری چیزیں سورج اللہ تعالیٰ نے دیا جو ہمیں انرجی فراہم کرتا ہے، زمین ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی جس سے ہم فصلیں اگاتے ہیں، اور اس کے اندر آکسیجن اللہ تعالیٰ نے فراہم کی، غرض یہ کہ پانی اللہ تعالیٰ نے دیا، کہ ہمارا ان چیزوں پہ کوئی اختیار نہیں ہے جسے ہم جیون کہتے ہیں، اور جیون جینے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس پہ بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب ہم کسی کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، عام حالت میں ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو کیا ہم نے کبھی اس مالک کا شکر ادا کیا؟ اگر ہم نے کوئی آم کا ذائقہ اچھا لگا یا پھل کا ذائقہ اچھا لگا اور ہمیں بہت ٹیسٹ آیا، کیا ہم نے کبھی اس مالک کا شکر ادا کیا کہ اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے؟ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی اور بہتر زندگی دی اور جینے کا سلیقہ دیا، کیا ہم نے اپنے رب کا شکر ادا کیا؟ اگر ہم پانی کا ایک گھونٹ لیتے ہیں اور پانی ہمارے رگ و پے میں اتر جاتا ہے اور ہمارے جسم کو ایک ٹھنڈک مہیا کرتا ہے، اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، تو کبھی شکر ادا کیا کہ جس نے ہمارے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں، تو اس مالک کو ہم کیوں نہ اس کا شکر ادا کریں؟ اصل میں ہم نے شکر کا صرف جو ایک تشکر کا جو پہلو نکالا ہے وہ یہ ہے کہ ہم راہ چلتے ہوئے جا رہے ہوں، راستے میں کہیں ہمیں ہیرے مل جائیں یا تھیلی مل جائے پیسوں کی، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے، یا کہیں سے ہمیں پیسے مل جائیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ کیا صرف دولت کے ذریعے ہی اللہ کا شکر ادا کرنا کافی ہے؟ ہم اصل میں لالچی اتنے ہو گئے ہیں
کہ دولت ہماری غیر ضروری اور ضروری چیزیں دونوں کو پورا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دولت اور دھن آنے سے ہی ہم فوراً کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اگر غور کریں تو ہمارے جسم کے اندر جو سیلز ہیں ان کے اندر جو انرجی ملتی ہے، ہمارے جسم کے اندر جو ہمارے ٹیسٹ برڈز ہیں وہ ہمیں ذائقے فراہم کرتے ہیں، سورج ہے وہ ہمیں دھوپ مہیا کرتا ہے اور ہمارے جسم کو انرجی فراہم کرتا ہے۔ غرض یہ کہ اگر پوری کائنات کو دیکھیں تو ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں رکھا، تو کیا ہمیں ہماری گردنیں شکر سے نہیں جھکنی چاہیے؟ جی ضرور جھکنی چاہیے۔ اگر ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، ہم نے اس انوائرمنٹ کو، اس ماحول کو خراب ضرور کیا ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی زندگی کو جو ہے وہ ضائع ضرور کیا ہے، لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم بنائی ہوئی پوری کائنات کو اللہ کی استعمال کرتے ہیں، ہم بنائی ہوئی پوری کائنات کو ہم اللہ کی دی ہوئی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم شکر نہیں کر پاتے۔ اگر ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں تو یہ بات جو ہے مفتیان کرام بتاتے ہیں کہ اس شکر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس نعمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو عاجزی فراہم کرتا ہے، کیونکہ جس کی ہم عام زندگی میں کوئی ہمیں چائے کا ایک کپ دے دے، ہمیں عام زندگی میں کوئی ہمیں شربت کا ایک گلاس دیتے تو ہم اس کے جو ہے بہت آبھاری ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ بتائیے کہ اس مالک نے کیا کچھ نہیں دیا، ہمارے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، ہمارے پورے وجود تک، ہماری پوری کائنات تک، ہمارے پورے ماحول تک، پھول، خوشبو، جھرنے، دریا، ہوا، غرض یہ کہ کون سی چیز ہم فری استعمال نہیں کر رہے۔ ہم تو ایک چیز بھی کسی کو فری نہیں دیتے اور پھر اس کے بعد بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اس مالک نے ہمیں جینے کے بیش بہا ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، لیکن ان نعمتوں کا ہم شکر گزار نہیں بن پاتے۔ کیوں نہیں بن پاتے؟ کیا ہم ان میں نہیں، ناشکروں میں تو نہیں آئیں گے؟ غرض یہ کہ انسان جو چیز ریئلائز کرے، ہوا کا ایک تازہ جھونکا بھی انسان کو اگر گرمی میں راحت دے دے، اور ایک سردیوں کے دنوں میں سورج کی تمازت اگر انسان کو ریلیف دے دے، غرض یہ کہ جس سے انسان بہتر ریئلائز کرے تو پھر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا احسان مند ہونا چاہیے، اس پاک ذات نے جو کچھ ہمیں دیا، تو ہم غور کریں اور پھر شکر ادا کریں اس پاک ذات کا، تاکہ ہم جو ہے عاجز بندوں میں ہمارا شمار ہونے لگے۔ السلام علیکم۔